یعنی اس چیز کو ہم ٹیکنیکلی سمجھنے اب ٹیکنیکلی سمجھاتا ہوں. پہلے تو یہ آ گیا اللہ رب العزت کا وعدہ. اب ہم اس کے بعد آتے ہیں جب ہم صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کی زندگی کو دیکھتے ہیں. وہ لوگ مکے والے جو لوگ تھے وہ بدو لوگ تھے، مسلمانوں کی چھوٹی سی ریاست تھی، ٹیکنالوجی کے اعتبار سے ان کا کوئی مقابلہ نہیں بنتا تھا کیسر و کسرا سے، لیکن اس کے باوجود دیکھ لو کہ انہوں نے کیسر و کسرا کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، ساری سلطنتیں ان کی ٹوٹ گئی اور مسلمان دنیا کے سپر پاور بن گئے. اچھا اب ہم اسی چیز کو آج کے دور میں دیکھتے ہیں تو آپ اگر غور کریں نا، اللہ رب العالمین نے امت مسلمہ کو تقریباً بہت ساری چیزوں سے آج بھی نوازا ہوا ہے. مثال کے طور پر آج کے دور میں سب سے بڑی چیز ہوتی ہے میزائل ٹیکنالوجی، کہ میزائل ٹیکنالوجی سے ہی اصولاً دیکھا جائے تو آج کل کے دور میں جنگ جیتی بھی میزائل ٹیکنالوجی سے جائے گی، اور پاکستان میزائل ٹیکنالوجی میں ٹاپ 5 کے اندر اس کا نام آ جاتا ہے، بہت آگے الحمدللہ. اسی طرح ترکی مسلمانوں کا ملک ہے، اس کے اندر بھی اللہ رب العزت نے بہت بے پناہ صلاحیت ٹیکنالوجی رکھی ہے. بھی کنٹروورسی ہے نا کیا کہ میزائل کا جو نسخہ ہے وہ بھی ہم کسی سے چرا کے لائے ہیں. دیکھیں جو بھی ہے، دیکھیں اس معاملے میں یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک ٹیکنالوجی تو دی ہوئی ہے نا، جہاں تک ان کی بات، ہاں تو وہاں تک رہ گی بات کہ پاکستان اگر ہم نا اس لحاظ سے بھی سوچیں تو پاکستان دنیا کے اندر 7واں ذہین ترین دماغ رکھنے والا ملک ہے. صرف کیا ہے، یعنی سیدھی چیزوں میں یا الٹی چیزوں میں؟ نہیں صحیح چیزوں میں. ہاں اب غور کریں پاکستان کے اندر یہ دیکھ لیں جتنے ٹاپرز ہوتے ہیں، امریکہ ان کو زیادہ سے زیادہ اسکالرشپ کے نام پر اپنے ملک بلا لیتا ہے کہ نہیں بلا لیتا. مجھے اچھی طرح ایک واقعہ یاد ہے، یہ جی سی کا ایک طالب علم تھا، اس نے ان کو جب اس نے ٹاپ کیا، امریکہ والوں نے اس کو آفر کی، باہر چلا گیا. وہاں پر جب اس نے بچوں نے 2 بھائی تھے انہوں نے ٹاپ کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم نا انعام اپنے باپ کے ہاتھوں لینا چاہتے ہیں. امریکہ نے ماں باپ کا ویزا بھیجا، یہاں سے بلایا اور اسٹیج کے اوپر اس کے باپ کو، اس کا باپ دھوتی میں اسٹیج کے اوپر چڑھا اور جا کے نام دیا اور انہوں نے اس کے ہاتھ سے اس کو نام وصول کر. اتنے نخرے برداشت کرتے ہیں، کرتے کیا یہاں کے سارے کریم اور جو ٹاپر لوگ ہیں اٹھا کے وہ باہر لے جاتے ہیں. آج بھی اچھے حکمران آ جائیں، آج بھی مسلمان صحیح طریقے سے ہو جائیں، اللہ کی قسم یہ سارے کے سارے معاملات درست ہو جائیں گے اور سارے کے سارے ذہین دماغ اکٹھا ہو جائے گا، آٹومیٹکلی اللہ تعالیٰ کامیاب کرے گا. اور ویسے بھی ہمیں اللہ کے اس وعدے پر یقین رکھنا چاہیے، اور صحابہ کرام کی مثالیں جو ہے اس چیز پر ثابت ہوتی ہیں کہ ان لوگوں نے بھی اس دور میں دین کے نام پر، ایمان کے نام پر ان لوگوں کو ٹیکنالوجی میں مات دی. پھر دوسری آج کل کی لیٹسٹ مثال دیکھ لیں، طالبان کے پاس جو افغانستان ہے پٹھان، ان کے پاس کون سی ایسی ٹیکنالوجی تھی؟ بڑے بڑے برج، بلکہ آپ کہہ لو دا گریو آف امپائر اس کو کہا جاتا ہے. مطلب یہ بڑی بڑی سلطنتوں کا، بڑے بڑے سپر پاوروں کا یہ قبرستان ہے. رشیا جس ملک میں جاتا تھا کبھی اس نے ہار نہیں مانی تھی، جس ملک میں جاتا تھا فتح ہی فتح. اس کے بعد تو ان کے اوپر بہت باتیں بھی ہوئی ہیں کہ اب دیکھتے ہیں کہ معیشت کو کیسے کنٹرول کریں. یار ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو پاکستان سے بہت مضبوط جا رہی ہے. اچھا دنیا ان کو نہیں مان رہی، دنیا نے ان کو تسلیم نہیں کیا، لیکن ان کی دیکھ لو معیشت ہم سے مضبوط ہے، ہم سے مضبوط، ہم سے زیادہ پیسہ ہوگا. بلکہ اگلے دن میں نے ویڈیو دیکھی ہے کہ ان کی ایمبیسی کے سامنے پاکستانیوں کی لائن لگی ہوئی ہے. ایسے ہی ہے، لوگ افغانستان جا رہے ہیں، وہ جن کو ہم سنبھالتے تھے، ہم دعویٰ کرتے تھے کہ ہم آج ہمارا یہ عالم ہے کہ ہم ادھر جانے کے لیے. سر اللہ رب العزت نے دین میں بڑی برکتیں رکھی ہوئی ہیں. حقیقت یہ ہے کہ جب ہم دین کی طرف پلٹیں گے نا تو اللہ تعالیٰ کسی قوم کو کتنا نوازے گا. آپ اس چیز کے اوپر ذرا غور کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ کسی قوم ملک کے اوپر ایک حد اللہ کی نافذ کر دو، اللہ اس قوم کو اتنا نوازتے ہیں کہ 40 دن رحمت کی بارش برسے تو زمین جیسے سونا اگلتی ہے نا، اس طرح کسی قوم کو ایک حد نافذ کرنے سے فائدہ ہوتا ہے، صرف ایک حد.